ننھے منھے سے پیارے پیارے سے بچوں، الادین کا چراغ کہانی کا پارٹ 1 آپ کو اچھا لگا ہے نا؟ گڈ۔ اب ہم سنیں گے کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا چراغ کا جین کہانی کے کردار کو امریکہ، یورپ یا بغداد کی سیر کروائے گا؟ اگر سیر کروائے گا تو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کروائے گا یا اڑن قالین پر بٹھا کر کروائے گا؟ اور بھی بہت کچھ جاننا ہے ہمیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پارٹ 1 تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ کہانی کے کردار کو الادین کے چراغ کو حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ دن رات یہی سوچتا رہتا تھا کہ کب، کیسے، کہاں سے چراغ حاصل کیا جائے۔ اللہ اللہ کر کے چراغ ہاتھ آیا اور چراغ کے جن کو حاضر کیا اور کہا ہمیں اپنے کندھے پر بٹھا کر امریکہ کی سیر کرواؤ، جس پر جن نے کہا معاف کیجیے گا صاحب، یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دفعہ جمبو جیٹ ہوائی جہاز سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ اچھا تو اڑن قالین لے آؤ، اس پر چلتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ کیا مصیبت ہے، کیوں ہنس رہے ہو جن کے بچے؟ اڑن قالین قسم کی چیزیں صرف کہانیوں اور فلموں میں ہی ہوتی ہے، اصل میں ان کا کوئی وجود نہیں، آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ بکو مت، اور کسی طرح ہمارے لیے امریکہ کی سیر کا بندوبست کرو۔ جو حکم میرے آقا، ابھی حاضر ہوا۔ کہاں دفان ہو گئے تھے؟ سرکار، آپ کے لیے پاسپورٹ، ویزا اور ٹکٹ کا بندوبست کرنے گیا تھا، یہ لیجئے، اس لفافے میں سارا کچھ ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر کھولا۔ کم بخت 1 گھنٹے میں سب کچھ لے کر آیا تھا۔ امریکہ تک کا ایروپلین کا ٹکٹ، واپسی کا ٹکٹ، پاسپورٹ، ہر چیز تیار تھی۔ جن نے پہلی بار مجھے خوش کیا تھا۔ شاباش، اب جلدی سے مجھے ٹیکسی لا دو ایئرپورٹ جانے کے لیے۔ لیکن یہ کیا؟ جن نے تو ہاتھ جوڑ دیے اور تقریباً رو کر بولا، میرے آقا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، کراچی میں رکشہ اور ٹیکسی تلاش کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ اچھا، مجھے کچھ پیسے لا دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ فوراً ہی اس نے روپوں کا ایک بنڈل لا کر دیا اور خدا حافظ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میں نے چراغ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور خوشی خوشی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ ایروپلین کا سفر بھئی واہ، زبردست تھا۔ جلد ہی امریکہ پہنچ گئے۔ مجھے کسی نے نہیں روکا اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ کی گئی۔ پاسپورٹ پر سٹیمپ لگوا کر میں ایئرپورٹ کی بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر چراغ کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ جن کو بلا کر ٹیکسی منگوا لوں، لیکن چراغ جیب میں نہیں تھا۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے چراغ ایروپلین میں ہی جیب سے نکل گیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اللہ کا نام لے کر ایک ٹیکسی روکی اور ڈرائیور کو ہوٹل چلنے کو کہا۔ ٹیکسی کے ڈرائیور کی شکل نہایت خوفناک تھی۔ لمبی لمبی مونچھیں، لہرائی ہوئی داڑھی، نوکیلے دانت اور حیرت انگیز طور پر چھوٹا سا قد۔ ٹیکسی بہت دیر تک شہر کی سڑکوں پر گھومتی رہی۔ رفتہ رفتہ ٹیکسی آبادی سے نکل کر ویرانے کی طرف جانے لگی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن جواب میں وہ ہنسنے لگا۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سارا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ ڈرائیور کوئی چڑیل ہے جو شکل بدل کر آیا ہے؟ اب یہ ضرور مجھے کھا جائے گا۔ اب میں جن کو کوسنے لگا اور مجھے وہ منحوس وقت یاد آنے لگا جب میں نے چراغ والے جن کو پانے کی خواہش کی تھی۔ اچانک ایک جنگل میں پہنچ کر ٹیکسی رک گئی۔ ڈرائیور نیچے اترا اور اس نے مجھے بھی گھسیٹ کر اتارا اور اس کے بعد مجھے دبوچ کر گھنے جنگل کی طرف لے جانے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے مجھے ایک درخت سے باندھ دیا۔ جنگل کا منظر نہایت خوفناک تھا۔ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھنے درخت تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک طرف لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگائی ہوئی تھی،
مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے درخت کے ساتھ باندھنے کے بعد اس نے ایک تیز سیٹی بجائی۔ کاش کہ میرے پاس چراغ ہوتا تو اس کو رگڑتا اور جن کو بلاتا، لیکن چراغ تو میں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہی گما چکا ہوں۔ تیز سیٹی کی آواز سنتے ہی زمین میں سوراخ بننے لگا اور سوراخ میں سے بے شمار چھوٹے چھوٹے سے بونے نکلنے لگے، جن کے لمبے لمبے سے دانت تھے، چھوٹے چھوٹے قد تھے، لہراتی داڑیاں تھیں اور نوکیلے کان تھے۔ خوف سے میرا سارا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر سارے بونے میرے گرد ناچنے لگے، ساتھ ہی ساتھ وہ گانا بھی گا رہے تھے۔ کام چور پکڑا گیا، کام چور پکڑا گیا، مفت کی کھانے والا پکڑا گیا، کام چور پکڑا گیا۔ اب مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں الادین کا چراغ ڈھونڈ کر مفت کی کھانے اور مزے اڑانے کا سوچتا تھا۔ آخر کار بونوں کا ناچ بند ہو ہی گیا اور وہ ڈرائیور، جو دراصل ایک بونا ہی تھا، آگے آ کر بولا، جو لوگ مفت کی کھاتے ہیں، کام نہیں کرتے اور دوسروں کی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ اب تم اسی طرح بندے رہو، تمہیں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی دوسرے بونوں میں شامل ہو گیا اور سب گول دائرے میں میرے گرد ناچنے لگے اور گانا گانے لگے، کام چور پکڑا گیا، مفت کی کھانے والا پکڑا گیا، کام چور پکڑا گیا، کام چور پکڑا گیا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے زور زور سے رونا اور چلانا شروع کر دیا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے، گھر جانے دو، میں اب کام کروں گا، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے گھر جانا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ کیا کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہے بیٹا؟ اٹھو بیٹا اٹھو، کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ امی مجھے جھنجھوڑ کر بولیں۔ میں اٹھ کر ایک دم سے بیٹھ گیا۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا اور منہ سے یہی بولے جا رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، میں کام کروں گا، مجھے گھر جانا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں، چراغ حاصل کر کے رات کو مزے اڑانے کا پروگرام بناتے بناتے میں سو گیا تھا اور خواب میں یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میں نے اسی ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اس قسم کی باتیں نہیں سوچوں گا۔ مفت میں مزے اڑانے سے میں نے تو توبہ ہی کر لی اور فیصلہ کیا کہ محنت کروں گا اور محنت کر کے ہی مزے اڑاؤں گا۔ جی تو ننھے ساتھیوں، ہماری کہانی ہوئی مکمل اور یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے، اب چاہے وہ اسکول سے ملا ہوم ورک ہو یا کھانے پینے کے معاملات۔ اور سب سے اہم بات کہ ہمیں اپنے والدین سے چھپ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اور اکیلے تو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ جہاں بھی جاؤ اپنے والدین کے ساتھ جاؤ یا والدین کو بتا کر جاؤ۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب بھی تو کرنا ہے کیونکہ اور بھی تو مزے مزے کی کہانیاں سننی ہے نا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔